صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بڑا تعجب ہوا، ہم نے کہا اللہ کے رسول مدینہ منورہ سے بہتر موت کون سی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی موت۔ عرض کیا گیا وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا جو آدمی سفر میں مرتا ہے نا، اللہ اپنے فرشتوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے میرے اس بندے کو دیکھو کیسی بے بسی کی حالت میں گیا، اپنے خاندان سے دور اور اپنے گھر سے دور اور اپنے رشتہ داروں سے دور، اور جس جگہ یہ پیدا ہوا تھا یا اس کا گھر ہے وہاں سے لے کر یہاں تک پیمائش کرو اور اتنی زمین اسے جنت میں الاٹ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی چیز بیان کی ہے سفر میں موت کے لیے، اس لیے مسافر آدمی جہاں اس کا انتقال ہو جائے وہیں تدفین کر دی جائے۔ دیار غیر میں بھی ایسے ہی ہے، بعض فقہا نے اس کی اجازت دی ہے کہ وہ کہتے ہیں اپنے شہر کی حدود میں جہاں بھی کوئی قبرستان ہے وہاں دفن کر دیا جائے۔ بعض حضرات نے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مسافت شرعی یعنی 80 کلومیٹر سے پہلے کسی بھی قبرستان میں دفن کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو میتوں کو لانے کے طریقے ہیں نا یہ ٹھیک نہیں ہے، بالکل میت کو نہیں لانا چاہیے۔ فائدہ کیا ہے آخر اتنے پیسے برباد کرنے کا، خراب کرنے کا؟ اس پیسے کو کسی بچے کی تعلیم میں دے دو یار۔ شہر میں 20 بچیاں جن کے پاس جہیز نہیں وہ دے دو، اپنے محلے کی گلی پکی کرا دو۔ پانی اب تک یہ آ رہا ہے، آگے موسم سارا اور پچھلا جو خشک سالی کا موسم گزرا ہے لوگوں کے پاس پانی نہیں تھا، یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ کنویں کھدوائیے، آپ رات کو کسی وقت نکل جائیے اور جا کر دیکھیے کتنے ہی لوگ اسٹیشن پہ اور کتنے ہی لوگ تھڑوں پہ سو رہے ہوتے ہیں، انہیں بستر دے دو یار، تکیہ دے دو لے جا کے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ نیکیاں ہیں جو اللہ کے یہاں کام آئیں گی۔ یہ میت کو لندن سے اور امریکہ سے اور میت پہنچ لی، اس کا فائدہ آخر کیا ہے؟ نہ شریعت، گناہ گار بھی ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ پیسہ بھی برباد ہوا، گناہ بے لذت۔ میت کو دیر تک رکھنے کے لیے کیمیائی اجزاء کا استعمال کیا جاتا ہے، ان اجزاء میں الکوہل بھی ہوتی ہے، اس کے بارے میں شریعت کی روشنی میں وضاحت فرمائیں۔ دیکھیے بھیا یہ مسئلہ ہم بیان کر دیتے ہیں لیکن آپ اور مفتیوں سے پوچھ لیجئے گا، بہت نازک بات ہے۔ اول تو میت کو دیر تک رکھنا ہی نہیں چاہیے، 6-8 گھنٹے کافی ہیں بس۔ انتقال ہوا اور قبر کی کھدائی کی گئی اور تدفین ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی کرو تدفین میں، اگر وہ نیک ہے تو تم سے زیادہ اچھے لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں، اور اگر وہ برا ہے تو تمہاری جان چھٹ جائے۔ اس لیے شریعت نے ہر حال میں حکم دیا ہے میت کی تدفین میں جلدی کرنی چاہیے، میت کو رکھنا ہی نہیں چاہیے۔ وہ وقت گزر گئے اور وہ جاہلانہ ایک رسم تھی، جاہلیت کی یہ رسم 200 سال تک تقریباً مسلمانوں میں جاری رہی ہے کہ جس گھر میں اس نے زندگی گزاری ہے ایک آخری رات یہ ضرور بسر کرے۔ تو انتقال ہو جاتا تھا اگلے دن جا کے تدفین کرتے تھے، ان کے نزدیک ایک رات اس کا گھر میں رہنا ضروری تھا۔ اللہ کا شکر ہے اب ایسے نہیں ہوتا، اب لوگ عام طور پہ تدفین صبح ہو گیا انتقال تو شام تک کر ہی دیتے ہیں، وہ رات والی رسم اب ختم ہوئی۔ 200 سال تو اس جہالت میں ہم لوگ رہے۔ اصل حکم یہ ہے، رہ گیا اس میت کو پریزرو کرنا اور اس میں الکوہل استعمال کرنا، تو دیکھنا چاہیے الکوہل ہے کون سا۔ اگر الکوہل وہ بنیادی طور پہ ان 4 شرابوں میں سے ہے، جو 4 بنیادی شرابیں شریعت نے حرام قرار دی ہیں، تو یہ جائز نہیں ہوگا، اور ایسی الکوہل بہت مہنگی ہوتی ہے، یہ ووڈکا اور وسکی اور ان میں یہ الکوہل استعمال نہیں ہوتی۔ اور ایک ہے سنتھیٹک الکوہل، سنتھیٹک الکوہل جو ہے پینا اس کا بھی حرام ہے، لیکن خارجی استعمال حنفی فقہا کے نزدیک اس کا جائز ہے۔ مثلاً زخم کو دھونا، مثلاً جلد کی کوئی بیماری ہے اس پہ اس کا استعمال۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو شکایت کی گئی تھی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی، اور خالد رضی اللہ عنہ بہت شدید زخمی ہو گئے تھے ایک جنگ میں، اتنے زیادہ کہ غالباً ان کی کمر کا جو گوشت تھا وہ لٹک گیا۔ تو انہوں نے بلایا اطباء کو اور انہوں نے کہا مجھے بہت تکلیف ہے، گوشت نیچے کی طرف لٹک گیا ہے،
اور جب وہ کھنچ لگتی ہے تو مجھے درد ہوتا ہے، تو انہوں نے کینچیوں سے اسے کاٹ دیا۔ پھر انہوں نے کہا حضرت اس کا علاج یہ ہے زخم کے بھرنے کا اور جلدی ٹھیک ہونے کا کہ ہم شراب سے اسے دھوئیں گے۔ تو شراب سے دھویا گیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ یہ شکایت کسی نے جا کے کی مدینہ منورہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے، خالد رضی اللہ عنہ یہ کی ہے۔ ان صاحب کو شراب سے ظاہر ہے شدید نفرت تھی، تو انہوں نے اس بنا پہ عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ چپ رہے، نہیں بولے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی خاموشی کا کہ یہ شریعت نے اسے الکوہل جو خمر میں نہ آتی ہو، اس کے علاوہ جو الکوہل سنتھیٹک جو بنتی ہے اس کا خارج میں استعمال ہمارے فقہا جائز دکھتے ہیں۔ اس لیے اگر میت کو پریزرو کیا جائے ظاہر میں اور اس کے داخل کا کوئی عمل نہ ہو اس میں، تو پھر یہ اصولاً جائز ہونی چاہیے، یہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ دوسرے مفتیوں سے پوچھیں۔